السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ ادھر ادھر کی نقر بات یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میرے ملک کو ان حالات کے اوپر کون لے کے آیا؟ آج آپ کا لاہور بند ہے، آج آپ کا کراچی بند ہے، آج آپ کا اسلام آباد بند ہے۔ آج ہر شخص کٹہرے میں کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ملزم نہیں ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میں نے صحیح الیکشن کروایا ہے، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ تو پاکستان کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ آج پورا جو پاکستان سراپا احتجاج ہے، تو یہ کیوں ہے؟ ایسا کیا ہوا اس ملک میں کہ آج اس ملک کی جو اکانومی ہے، اس میں جو انسٹیبلٹی ہے، آج آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش کر چکی ہے، آج آپ کا ڈالر تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ کون ہے جس کی ایما کے اوپر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے اس ملک میں فیصلہ ساز جو آج پاکستان کو ان حالات کے اوپر لے کے آیا ہے؟ پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بھائی الیکشن کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹیبلٹی۔ یہ کون ہے جس نے ایسا الیکشن کروایا کہ اس کے بعد پاکستان میں سٹیبلٹی آنے کے بجائے پورا پاکستان ہی بند ہو گیا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، ہم نے تو اس شخص کو ووٹ دیا ہی نہیں تھا جس کو آپ نے منتخب کر دیا ہے۔ یہ بڑے سیریس سوالات ہیں، اور پھر ارشد شریف کی زبان میں کہیں تو وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا تھا وہ کون تھا، تو آج یہ سوال ہے کہ وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اور وہ اتنا نااہل ہے کہ جو کر رہا ہے وہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اور لوگ بیوقوف نہیں بن رہے اس کے سامنے۔ تو اس کے اوپر آج بات ہم کریں گے، لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھائی اب جو وہ پنڈی میں قید ہے نا، یا تو آپ اس کو جیل میں نہیں رکھ پائیں گے، اور آج جو لوگوں کا جنب غفیر اسلام آباد پہنچا ہے اور عدالتیں کھلی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ، آج جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ ہوا ہے، جس نے طاقتوروں کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے ہیں، اور چیف جسٹس کو خود آج میڈیا کے اوپر آ کر بات کرنا پڑی، یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اور عوامی جو پریشر ہے وہ کس لیول کے اوپر بڑھ چکا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کا جو میسو پروٹیسٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی کچھ ہوا ہے، اور جن لوگوں کو حکومت دی جا رہی ہے وہ حکومت کے لائق تھے نہیں، وہ اس قابل تھے نہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز، کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان کو جیل سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں ہم۔ لیکن اس سے بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہوں نے کچھ الزامات لگائے، کچھ باتیں کی، پنڈی ڈویژن میں نون لیگ نے کیسے کلین سویپ کیا اس کی انہوں نے بات کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے دو بڑے سنگین الزام لگائے ہیں، ایک الیکشن کمیشن کے اوپر اور دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ اس کٹ جوڑ کا حصہ ہیں جس نے ان الیکشنز میں دھاندلی کی ہے۔ یہ تو پروف ہو چکا ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ بھائی الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے، اور اس بونڈے طریقے سے اس کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھائی طاقت تب تک طاقت ہوتی ہے جب پتہ نہ ہو، داندلی تب تک داندلی کہلاتی ہے جب آپ نے داندلی کر لی کسی کو پتہ نہیں چلا، آپ پیچھے بیٹھ کے سسٹم کو چلا رہے ہیں، یہ تب تک آپ کی طاقت ہے جب تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ چلا رہے ہیں، اور آپ کے اشاروں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، جب لوگوں کو ریگنگ کا پتہ چل جائے گا، اس کا مطلب ہے وہ ریگنگ پھر ریگنگ رہی نہیں ہے۔ اور اس الیکشن کے بعد یہ سب کچھ ہوا،
اسلام آباد میں شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا، لیکن عوامی پریشر اتنا ہے کہ آپ ان کو گرفتار نہیں رکھ سکتے تھے۔ پھر جو پنجاب کے اطلاعات کے منسٹر ہیں عامر میر صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کو رہا کر دیا، خیر لیکن ورڈنگ یہاں پر آپ دیکھیے گا، ہم نے سلمان اکرم راجہ سمیت شر پسند عناصر کو رہا کر دیا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور میں بڑا حیران ہوں کہ کس بندے نے اس بندے کو جو ہے وہ وزیر اطلاعات لگایا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی، جس نے اگر آپ یہ داندلی والے کاموں کو نکال بھی دیں تو آج بھی کوئی ٹی وی چینل لگائیں تو اس کے اوپر 92 نیشنل اسمبلی کی سیٹس کا نمبر آئے گا۔ کے پی کے کلین سویپ کر کے بیٹھی ہے، پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، اس پارٹی کے اہم ترین رہنما اور اس کے ورکرز کو نگران حکومت کا وزیر اطلاعات شر پسند عناصر کہہ رہا ہے، اور اس کے جو پروٹیسٹ کا رائٹ ہے اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ اور پھر اس ملک کا یہ حال نہ ہو تو کیا ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ بھائی جو پنڈی ڈویژن کی 13 سیٹیں ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھ چکے ہیں، عدالتیں کھل چکی ہیں، چیف جسٹس صاحب سے بھی اس کے اوپر ہلکی پھلکی بات ہوئی ہے، وہ سپریم کورٹ کے باہر تھے۔ اب ایک باقاعدہ اجلاس بلوا لیا گیا ہے کہ بھائی یہ جو الیکشنز کے اوپر معاملات ہوئے ہیں، جو دھاندلی کے الزامات ہیں، ایک تو خود چیف جسٹس صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، آپ بھی اس کے اوپر کومنٹ کیجئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ بھائی اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے دماغی توازن چیک کروائیں، وہ بندہ ہلا ہوا ہے، کبھی یہ عمران خان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، کبھی زرداری کے بارے میں یہ بات کرتے تھے، لگتا یہ ہے کہ مبینہ طور کے اوپر ہلے ہوئے یہ ہیں، اور جو بندہ بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کو یا نشئی کہہ دیتے ہیں یا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کے کس طرح کے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ حامد میر نے ایک بڑی زبردست بات بتائی ہے جو آپ کو بتانا مقصود ہے، وہ یہ کہ بھائی الیکشن کمیشن نے جو ڈی سی پنڈی تھے راول پنڈی، وہ اور آئی جی جو اسلام آباد تھے، ان دونوں شخصیات کو ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کو بولا تھا، لیکن الیکشن کمیشن ہی کے احکامات کو پس پردہ ڈال کر ان لوگوں کو ان پوزیشنز کے اوپر رکھا گیا، اور آج ان کا بانڈا جو ہے وہ کمشنر صاحب نے کھول دیا ہے، اور یہی بندہ آ کر آج جو ہے وہ کمشنر کے اگینسٹ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے جن کو مطلب سمجھ گئے آپ کہ بھائی یہ ساری جو ملی وقت ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی آج آپ اس ملک کو اس لیول کے اوپر لے کے آئے ہیں۔ اب 5 جو ججز ہیں وہ از خود نوٹس کے لیے مشاورت کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ الیکشن کی جو سچویشن ہے، ہر ایک بندے کو اس کے اوپر اعتراض ہے، اور جس طریقے سے یہ الیکشن کروایا گیا ہے یا اس الیکشن میں جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ اس کے اوپر سو موٹو لیا جائے، از خود نوٹس لیا جائے، اور اس کی باقاعدہ جو ہیں وہ تحقیقات کی جائیں۔ اور ایک خبر یہ آئی ہے کہ بھائی اب پنڈی ڈویژن میں مزید ریٹرننگ آفیسرز اور آل اوور پنجاب جن لوگوں نے مینوولنگ میں کردار ادا کیا ہے، ان کے پاس یہ موقع ہے کہ بھائی وہ آ کر گواہی دے دیں۔ اور آپ یہ سوال کرتے ہوں گے کہ بھائی اس بندے نے یہ کام کیوں کیا ہے، یعنی اس بندے نے یہ کام کیوں کیا ہے، تو اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ اس کے پیچھے بھی عمران خان کا مائنڈ گیم ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بھائی اگر آپ فارم 45 کے مطابق فارم 47 نہیں بناتے اور منولنگ کرتے ہیں اور یہ عدالتوں میں جا کر اس کے بعد ثابت ہو جاتا ہے تو بھائی ان سب لوگوں کو سزا ملنی ہے جنہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں یا جنہوں نے یہ کام کیا ہے یا کام ڈالا ہے کہ بھائی جنہوں نے کام ڈالا ہے ان کا تو آئینی اور قانونی اور کسی سسٹم میں وہ آتے نہیں ہیں، تو پھنسیں گے آخر میں یہی بیوروکریسی والے۔ تو اس لیے ہم جو ہیں وہ جان چھڑوائیں اپنی اور استعفیٰ دیں
یا کوئی اور جس طرح کمشنر صاحب نے کیا ہے ایسا کوئی کام کر کے پتلی گلی سے نکل جائیں تاکہ ہم انکوائری سے بچ سکیں اور ہم جو ہیں وہ گرفتاری سے بھی بچ سکیں۔ اور دوسری خبر یہ کہ بھائی اڈیالہ جیل کے باہر بڑے پیمانے کے اوپر میسو تعداد میں آج جو پی ٹی آئی کا آل اوور پاکستان ایک پاور شو ہوا ہے، پروٹیسٹ ہوا ہے بیسیکلی، اس کے بعد نیکسٹ جو پروٹیسٹ ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوگا، اور آج بھی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہوئے ہیں، لیکن ایک اور احتجاج ہوگا جس کی خبر ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے۔ آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں بھی لکھیے گا، اور ساتھ میں جو مجھے سب سے زیادہ چیز ہرٹ کرتی ہے، آج میں پاکستان کے جو حالات دیکھتا ہوں، آپ ٹی وی کھولیں ہر طرف افراتفری، لوگ آلریڈی بے روزگار ہیں اور کوئی اچھی خبر ہے نہیں ہے۔ بیسیکلی افراتفری کا یہ انوائرمنٹ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے جس نے یہ ساری مس مینجمنٹ کی کہ آج پاکستان ان حالات کو پہنچا ہے؟ آج آ کے یہ نقصان ہمارا ہے، عام آدمی کا نقصان ہے، ان کی تو تنخواہیں بڑھ جائیں گی، یہ تو کوئی جگاڑ لگا لیں گے، لیکن جو یہ سب کچھ افراتفری ہے، اس سے ملک کی جو اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا آل اینڈ کے اوپر اس کے نقصان مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے۔ مہنگائی ہونی ہے، بے روزگاری ہونی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔